ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له أحدي صمدي في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا
ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. عزیزان گرامی، پنجاب ضلع بکر کے غیور مسلمان ساتھیوں، رات کو ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی میں نے یہی فریاد کیا تھا اور ہر جگہ تقریباً مختلف انداز سے الفاظ اگرچہ مختلف ہوں مگر مقصد ایک ہی رہتا ہے، کہ کسی زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے، پڑھانے والا نبی تھا، پڑھنے والے صحابہ تھے، تو اس وقت کلمہ طیبہ، کلمہ توحید ہوتا تھا۔ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے قانون کی کتاب ہوتی تھی، اور آیات کریمہ کانسٹیٹیوشن کے دفعات ہوا کرتے تھے۔ جس طرح تھانوں کے اندر، کورٹ کچہریوں میں لوگوں کے اعمال، افعال قوانین سے تولے جاتے ہیں۔ کورٹ میں شخص آیا، FIR میں لکھا ہوا ہے اس شخص نے بڑے مجمع میں فلان اعلان کیا، تو جج بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان کے قوانین اور تعزیرات کے ساتھ، ان دفعات کے ساتھ اس شخص کا اعلان تولتا ہے۔ جس شق اور جس دفعے کے ساتھ اس کو جو جرم بنایا جا سکتا ہے بنا کر سزا دے دیتے ہیں۔ کسی زمانے میں قرآن کریم کی بھی یہی حیثیت تھی۔ مسلمان کا ہر کام، مسلمان کا ہر صبح و شام، مسلمان کا اٹھک بیٹھک، مسلمان کا کردار علاقائی رسوم اور رواجوں کو قرآن سے تولا جاتا تھا۔ قرآن نے جس عمل کو ریجیکٹ کیا اسے لوگ جرم سمجھتے تھے، قرآن جس عمل پر حوصلہ افزائی کرتا تھا تو وہ ثواب بن جاتا تھا۔ کلمہ طیبہ
کفر اور اسلام کا دروازہ ہوتا تھا. جو شخص اسلام میں داخل ہوتا تو وہ کلمہ توحید پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، وہ قرآن کریم یا کلمہ توحید صرف پڑھتے نہیں تھے، وہ جب اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو کلمہ توحید سیکھ لیتے تھے. ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ سیکھ لیتے تھے. اور یہ کلمہ توحید ایک باریک قسم کا تار ہوتا تھا، اگر کوئی اس کو کراس کرتا تو یہ کلمہ توحید سے باہر شمار کیا جاتا تھا کہ فلان آدمی کلمہ توحید کے نشانات کو پار کر کے اس پار نکل گیا ہے جس کو لوگ مرتد اور کافر کہتے تھے. زمانہ گزرتا گیا، شیطان نے محنت کی، علماء بھی ساتھ ہو گئے. یہ گمان نہ کرنا لوگ سمجھتے ہیں بے ادبی معاف، میرے خلاف تو سارے پراپیگنڈے ہی یہی لوگ کرتے ہیں، اور میں خود بھی ایک مولوی ہوں. اگر کوئی برائی کہتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی برائی کرتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں علماء دین کے سپاہی ہیں، لوگ کہتے ہیں مدارس دین کے قلعے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ ایسا ہی کرے. امین تو کہو نا. اس پر بل نہیں آتا. تم لوگ سمجھتے ہو کہ خان صاحب کی بادشاہی ہے، مہنگائی زیادہ ہے، اس پر کہیں آمین پہ بل نہ آ جائے. ہم کہتے ہیں اللہ ایسا ہی کرو، پھر آمین کا جواب نہیں آئے. یہ آپ کی آواز ہے. لیکن زمانہ گزرتا گیا، ہم اور شیطان اکٹھے کام کرتے گئے، اس لیے کہ ہم تو مصروف ہیں ایک دوسرے کو کافر کرنے کے اوپر. کام ہو رہا ہے، اپنوں کو پڑھاتے ہیں کہ غیروں کے ساتھ یہ غیر ہیں. ایک ملک، ایک کلمے والے، ایک مسجد کے اندر، ایک گھر کے اندر جو دیوبندی ہے تو بریلویوں کا غیر، جو بریلوی ہے تو دیوبندیوں کا غیر، جو پنجپیری ہے تو جمیعتیوں کا غیر، جو جمیعتی ہے تو جماعتیوں کا غیر، آپس میں بٹے ہوئے ہیں. ہمیں تقسیم کرنے والا الحاج شیطان صاحب ہے. الحاج اس لیے بولتا ہوں کہ زیادہ کہتے ہیں جو زیادہ حج کریں وہ الحاج ہو جاتا ہے. اس نے تو سب سے زیادہ حج کیے ہوں گے، اس لیے کہ کئی ہزار سال کا عابد ہے. کام کرتا گیا، ہم مانتے گئے. زمانے کے گزرنے کے ساتھ کلمہ توحید تبدیل ہو کر کے منتر بن گیا. یہ چیز بن گیا. میں آپ لوگوں کو پٹھانوں کا ایک لطیفہ سناتا ہوں. پٹھانوں کے علاقے میں جب دسترخوان ایک جگہ بچھایا گیا تو اس پر قسم قسم کے کھانے رکھ دیے گئے، اور سلاد بھی رکھ دیے گئے، چٹنی بھی رکھ دی گئی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے ہاں بھی ہے. لیکن ہر آدمی کے سامنے ایک بڑی لاٹھی، سوٹی، لاٹھی جانتے ہو یا نہیں؟ ہم اس کو کوتک بولتے ہیں. سرائکی میں کیا بولتے ہیں؟ ڈنڈا، سوٹی. ایک ایک ڈنڈا بھی رکھ دیا گیا. اب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو کھانے کی چیز ہے، یہ پینے کی چیز ہے، یہ چکھنے کی چیز ہے، یہ
سلاد ہے، یہ ڈنڈا کیوں رکھا؟ تو ایک بڑے صاحب نے بڑے خان صاحب سے پوچھا، خان صاحب یہ باقی چیزیں تو سمجھ آ رہی ہیں لیکن یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں جب لوگ دسترخوان پہ کانا بچھاتے تو ایک چھوٹا سا، یہ دانتوں میں مارنے کے لیے اس کو کیا بولتے ہیں، ایک تھیلی رکھتے تھے تاکہ کھانا کھانے کے بعد لوگ دانتوں کے بیچ سے غذا نکال سکے. لیکن وقت کے ساتھ وہ تیلی بڑھتی گئی ڈنڈا بن گیا. تو ہمارا کلمہ توحید، ہم اس پر کوشش کرتے گئے، کلمہ توحید کیا چیز بن گیا؟ بولو، منتر بن گیا. کیا چیز بن گیا؟ منتر بن گیا. اب بتاتا ہوں کہ منتر کیسے بنا. اور قرآن کریم جو کانسٹیٹیوشن اور قانون کی کتاب ہوتا تھا، وہ ہم کوشش کرتے گئے. محنت کا تو ثمرہ ہوتا ہے نا. اچھی محنت، بری محنت، جیسی بھی ہو، محنت ثمرہ دے دیتا ہے. تو قرآن کریم قانون سے العیاذ باللہ ہم نے اتار کر ثواب و برکات اور تلاوت اور تعویذ کی کتاب بن گئی. کتنی محنت کی ہے ہم نے، کتنی محنت ہمارے بڑوں نے کی ہے. یہ بہت کوشش سے ایسا ہوا. رب کا مقابلہ کیا ہے ہم نے، العیاذ باللہ. کلمہ پہلے کلمہ طیبہ کیسے ہوتا تھا، اب کلمہ طیبہ منتر کیسے بنا. پہلے جب لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، اعلان ہوتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اعلان ہوتا تھا اے ساری کائنات کے لوگوں سن لو، میں پروردگار عالم کو ایک مانتا ہوں. عبادت میں صرف اکیلا نہیں، معاملات میں بھی اکیلا نہیں. میں ہر چیز میں اپنے رب کو اکیلا مانتا ہوں. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. میں شرماؤں گا تو بھی کس سے شرماؤں گا. آواز ذرا زور سے دیا کرو، کھانا اکیلا میں نے نہیں کھایا. سرائی کیو تم نے بھی، الغٹو من الغٹے ولو کانا پیشو سر کھایا ہے. آواز اونچی آنی چاہیے. میں جب شرماؤں گا تو بھی کس سے شرماؤں گا. میں جب حیا کروں گا تو بھی کس سے کروں گا. میں جب خیال رکھوں گا تو بھی کس کا رکھوں گا. میں جب محبت کروں گا تو بھی کس سے کروں گا. میں کسی کام پہ آمادہ ہوں گا تو بھی کس کی وجہ سے ہوں گا. میں کسی کام سے روک جاؤں گا تو بھی کس کی وجہ سے روکوں گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہوتا تھا. پھر اس توحید کے چت میں رہنا پڑتا تھا. ایک طرف سے مشرکین مکہ ہوتے تھے، ابو جہل ہوتا تھا، عتبہ شیبہ ولید ہوتے تھے. وہ انگاروں کو بچھاتے اور ہمیں اس کے اوپر سلاتے. وہ ہم سے
نہ تخت طلب کرتے تھے نہ تاج طلب کرتے تھے، وہ ہم سے نہ پیسہ مانگتے تھے نہ ہم سے کچھ اور مانگتے تھے۔ وہ مشرکین مکہ ہم سے صرف یہی مانگتے تھے کہ یہ جو تم ایک کا نعرہ لگاتے ہو، یہ جو ہر چیز میں اس کو اکیلا مانتے ہو، برکت دینے والا بھی صرف وہی مانتے ہو، شرم اور حیا کا لائق بھی صرف اسی کو مانتے ہو، اولاد دینے والا بھی صرف اسی کو مانتے ہو، عزت دینے والا بھی صرف اسی کو مانتے ہو، بخشنے والا بھی صرف اسی کو مانتے ہو۔ تم اس کو چھوڑ دو، ہم تمہیں بیٹیوں کا رشتہ دے دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، ہم تمہیں غلامی سے آزاد کر کے سردار بنا دیں گے، تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہو وہ پیسے بھی ہم دے دیں گے، اگر مدرسہ چاہتے ہو مدرسہ بھی بنا کے دے دیں گے، اگر تم بیوی چاہتے ہو تو خوبصورت لڑکی سے شادی بھی کرا کے دے دیں گے، اگر تمہیں گھوڑا چاہیے تو ہم 2 دے دیں گے، اگر اونٹ چاہیے تو 10 دے دیں گے، مگر تم نے صرف اور صرف ایک کمپرومائز کرنی ہے کہ اس ایک کے رٹ کو چھوڑ دو، وہ بھی مانو، کہو کہ وہ بھی ایک ہے، وہ بھی دیتا ہے، وہ بھی سلاتا ہے، وہ بھی مارتا ہے، وہ بھی عطا کرتا ہے، وہ بھی برکت والا ہے، وہ بھی اولاد دینے والا ہے، وہ بھی بارش برسانے والا ہے، مگر ہی سے بھی پہ آؤ۔ مگر وہ انگاروں پہ لیٹا ہوا بلال اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ نعرہ تکبیر! ذرا اپنے جگہ کا ثبوت لے یاد، نعرہ تکبیر! وہ کیوں تیار نہیں ہوتا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ یہ کلمہ توحید ہے، اس کی ایک باریک چت ہے، ایک باریک تار ہے، اگر میں اس چت سے باہر گیا تو بارش کے قطرے لگ جائیں گے، میں گیلا ہو جاؤں گا، اسلام کی چھت ہٹ جائے گی، میں کافر ہو جاؤں گا۔ وہ سب کچھ برداشت کرتا تھا مگر ہی سے بھی پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر وہ ہمیں پکڑ کر کے لڑکوں کے حوالے کرتا تھا، ہمارے گلے میں رسیاں ڈال کر بچوں کے حوالے کرتا تھا ہمیں یعنی ہمارے بڑوں کو، ہمارے صحابہ کرام کو، ہمارے بلال کو، ہمارے صہیب کو، ہمارے سلمان کو، ہمارے عمار کو، ہمارے یاسر کو، ہماری سمیہ کو، پتہ نہیں کتنے نام ہیں، اگر ہم ان کے نام لیتے جائیں گے تو ایمان سے کافی وقت گزر جائے گا۔ وہ رسیوں میں ہمیں باندھ کر گلیوں میں ہمیں کھینچتے تھے اور پتھروں سے ہمیں مارتے تھے اور سنگلاخ زمینوں سے ہمیں گزارتے تھے، ہمارے بڑوں کے کمر سے گوشت ختم ہو جاتا تھا، ہڈیاں نظر آ جاتی تھی، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ کہو اولاد دینے والا اللہ بھی ہے اور بزرگان دین بھی۔ سٹیج پہ جب بیٹھو تو صرف ایک خدا کی تعریف کے بجائے ذرا امیروں کے بھی تعریف کیا کرو، ذرا مولویوں کی بڑائی بھی بیان کرو، ارے جی ہمارے شاہ صاحب، ارے جی ہمارے شیخ صاحب، ارے جی ہمارے بادشاہ صاحب، ارے جی ہمارے امیر صاحب، ارے جی ہمارے استاد صاحب بڑے درجے والے ہیں، بس اتنا بھی تھوڑا سا کہہ دیا کرو۔ وہ کہتے تھے نہیں،
ہم بھی کا نعرہ نہیں لگائیں گے، ہم سٹیج پر بیٹھ کر صرف اور صرف کس کو پکاریں گے؟ وہی خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا سب کا، وہی خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسے بندی کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ہم وہ انگاری بھی سہتے تھے، ہم لاٹیاں بھی سہتے تھے، ہم پھانسیاں بھی سہتے تھے، ہم وہ گرم انگار اور ریتوں کو بھی سہ لیتے تھے، ہم تمام تکالیف کو سہتے تھے، مگر خدائے واحد لا شریک لہو کے ساتھ نہ استاد کی تعریف کو مانتے تھے، نہ تنظیم کی تعریف کو مانتے تھے، نہ شیخ کی تعریف کو مانتے تھے، نہ کسی کے ہاتھ چھونے کو مانتے تھے، نہ کسی کے سامنے سر جھکانے کو مانتے تھے، نہ کسی کے پیچھے مسکا لگانے کو چاہتے تھے۔ ہم یکسر منکر ہوا کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ اے مومنو، اگر تم تھوڑے سے نرم ہو جاؤ، ان کی تمنا یہ ہے کہ تم ایک بالش ذرا نیچے آؤ، ہم ایک دو ہاتھ نیچے آ جائیں گے، مگر اے پیغمبر نہ ایک ہاتھ نیچے آنا، نہ ایک بالش نیچے آنا، نہ ایک انچ نیچے آنا، نہ ایک ستر نیچے آنا، بلکہ حرکت کرنے سے بھی تو اسلام کے کلمہ توحید سے نکل جائے گا۔ خطرے کا کلمہ ہوتا تھا، اس کے اندر جم کر رہنا پڑتا تھا، جیسے کوئی آدمی قید خانے میں چلا جائے، پوری زندگی اس کے ہاتھ بندے ہوتے تھے، ان کی آنکھیں بندے ہوتی تھیں، ان کے کان بندے ہوتے تھے، ان کی سوچ بندی ہوئی ہوتی تھی، ان کے خواہشات بھی بند ہوتے تھے، ان کے پیر بھی بند ہوتے تھے، ان کی آنتڑیاں بھی بند ہوتی تھی، ان کی زبان بھی بند ہوتی تھی۔ زبان پہ صرف وہ کلمہ لا سکتے تھے جس کلمے کی اجازت لا الہ الا اللہ دیتا تھا، صرف وہ چیز دیکھتے تھے جس کے دیکھنے کی اجازت لا الہ الا اللہ دے رہا تھا، صرف وہ باتیں سن رہے تھے جس کے سننے کی اجازت میرا رب دے رہا تھا، اس شادی میں جاتے تھے جس شادی میں جانے کی اجازت رب دیتا تھا، صرف ان لوگوں سے بات کرتے تھے جس بات کرنے کی رب اجازت دے دیتا تھا، ہاتھ سے ان چیزوں کو پکڑ لیتے تھے جس کی اجازت کون دیتا تھا؟ بندہ ہوا ہوتا تھا۔ کلمہ توحید ایک جیل ہوتی تھی، کلمہ توحید ایک پابندی کا نام تھا، کلمہ توحید ایک قانون کا نام تھا، کلمہ توحید بندے اور رب کے درمیان معاہدے کا نام تھا۔ وقت گزرتا گیا، الحاج شیطان محنت کرتا گیا، ہم اس کے چیلے بنتے گئے، ہم نے ان کے ہر ایک کو مانا، ہم نے شیطان کو ذرا بر ناراض نہیں کیا، ہاں میں لاتے رہے، اس کی مانتے رہے، آزادی میں گھومتے رہے، ہم بولتے رہے، ہم سنتے رہے، کلمہ توحید منتر بن گیا۔ اب پابندی نہیں، اب کلمہ توحید ایک منتر ہے، اس کو پہلے
कुछ मौलवी कहते थे फलान कलमा सुबह पढ़ लो, शाम तक सब कुछ से महफूज रहोगे, फिर शाम को पढ़ो, सुबह तक कोई चीज करीब नहीं आएगी। हाजी शैतान ने कहा अच्छा मंत्र बता देता हूं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी जिंदगी में एक मर्तबा पढ़ो, सारी जिंदगी तुम कानून से आजाद हो जाओगे। तुम कुफ्र करोगे भी तो काफिर नहीं बन सकोगे, इसलिए कि तुमने मंत्र जो अपने ऊपर चुप किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैंने मंत्र चुप किया है, कब्र का सजदा करता हूं तो काफिर? जवाब तो दो यार। कब्र का सजदा करता हूं तो काफिर नहीं होता हूं, कुरान का इनकार करता हूं तो भी काफिर नहीं होता हूं, नबी को बिल्कुल नहीं मानता तो भी मुसलमान रहूंगा, कुरान को बिल्कुल नहीं मानूंगा अल-इयाज़ु बिल्लाह तब भी मुसलमान रहूंगा, वालिदैन का एहतराम पैर के नोक से मारता हूं तब भी मुसलमान रहूंगा, कुफरियात बकूंगा तब भी मुसलमान रहूंगा, सुबह शाम अंग्रेज और काफिर के एजेंडों पे अमल करूंगा तब भी मुसलमान रहूंगा, और मैं कुछ भी करूं कुफर मेरे करीब नहीं बढ़ सकता, इसलिए कि मैंने अपने ऊपर मंत्र दम किया हुआ है। फर्क आया कि नहीं आया? आप लोगों के सर बड़े हैं या जबान बड़ी है? मुझे शक है कि आपके सर छोटे हैं, जबान बड़ी है, इसलिए कि यूं यूं करते हो, जबान नहीं हिलाते हो। और ये भी हो सकता है कि मस्तूरात की जमात बैठी हुई हो, तो में से जो मर्द हैं वो जरा हाथ खड़ा करें ईमान से। नहीं, इसकी क्या गारंटी है कि हाथ उठाया है और तो मर्द हो, इसलिए कि आवाज तो आती नहीं। जो मस्तूरात में से हो वो आवाज बिल्कुल ना निकाले, वाकई सतर है, पर्दा है, सख्त गुनाह है, लेकिन जो मर्द हैं वो जरूर कुछ ना कुछ कहें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नारे तकबीर तो औरतें भी कहती हैं, जरा और भी कुछ बोलो, जब मैं आपसे पूछ लूं तो अल्लाह का नाम लिया करो। बहरहाल मैंने मेरे ख्याल में ये बात समझा दी कि हमारा कलमा तैयबा मंत्र कैसे बन गया। समझा गया हूं या नहीं? जो समझा है वो हाथ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत समझ चुकी है, एक दो जो रह गए हों उसको फिर आपस में समझा दो, इसलिए कि खाना सिर्फ मैंने नहीं कहा है, मौलियों ने भी कहा है। इस तरीके से हमारा कलमा तौहीद हमने अपनी मेहनतों से अल-इयाज़ु बिल्लाह तब्दील करके मंत्र बना दिया। बस सिर्फ कलमा पढ़ने की देर है। पहले लोग कलमा के नीचे जिंदगी गुजारने से मुसलमान रहते थे, अब जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं, बस जिंदगी में एक मर्तबा ये मंत्र अपने ऊपर चुप कर लो, कुफ्र तुम्हारे करीब नहीं आएगा, ख्वाह तुम कुछ भी करो। कुरान करीम कैसे कानून की किताब से रूप तब्दील करके कैसे तिलावत की किताब बन गई। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया कि ये कानून की किताब है, इसके दफात को याद रखा करो। जिस जगह जाओगे कदम कदम पे तुम्हें कुरान और उसके दफात का सामना होगा। जब जरूरत पड़ेगी कुरान के उस दफे को याद रखो और उस पर अमल करो। मसलन तुम रास्ते में जा रहे हो, अचानक एक गैर महरम औरत सामने आ गई,
فوراً تمہیں قرآن کی آیت یاد آئی وَقَرْنَا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. میرے رب کا قانون کا دفعہ ہے. رب نے فرمایا ہے جب غیر محرم عورت سامنے آئے تو اپنی نگاہیں نیچے کر لو. یہ ہے قانون کا یاد کرنا. راستے میں جاتے ہو، دو مسلمانوں کی لڑائی ہے، فوراً دفعہ یاد آیا. قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. فوراً دفعہ یاد آیا. رب کہتا ہے دونوں میں صلح کرو. اگر ایک نہیں مانتا، ظلم کرتا ہے، انا پہ اتر آیا ہے، تو اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس ظالم کو اس وقت تک مارو اور اس وقت تک اس کو تنگ رکھو جب تک یہ صلح پہ راضی نہ ہو. یہ ہے قرآن کا یاد کرنا. والدہ کے ساتھ گھر کے اندر بات کرنے کی ضرورت آئی، والدین غصہ ہو گئے اور تمہیں سختی سے ڈانٹ رہے ہیں کہ تم فلان کام نہیں کرائے ہو. تمہیں غصہ آیا، فوراً تمہیں قرآن کا دفعہ یاد آیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو اور ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہو، اس لیے کہ تمہارے اف سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں قرآن کا یاد کرنا. راستے میں جا رہے ہو، کس نے تمہیں گالی دی، تمہیں فوراً قرآن یاد آیا کہ میرے قرآن کریم میں میرے رب العالمین نے فرمایا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. راستے میں جا رہے ہو، لاہور جانا ہوا، وہاں لڑکیاں میسر آ گئیں، یا کراچی لی مارکیٹ میں جانا ہوا، وہاں طائفات سامنے آ گئیں، تمہیں زنا کرنے کا موقع مل رہا ہے، تمہیں فوراً قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. کسی مسلمان کے ساتھ اس کی اچھی گاڑی نظر آ گئی یا اس کا بنگلہ نظر آیا یا اس کی عزت والی بات تمہارے سامنے آ گئی، کس نے تمہیں کہا فلان تو بہت اچھا آدمی ہے، وہ تو بہت انسانیت والا ہے، وہ تو بڑے اخلاق والا ہے، وہ تو بڑا دیندار ہے، وہ تو بڑا مالدار ہے. تمہارے دل کے اندر حسد پیدا ہوا کہ میں اس کی غیبت کروں، میں اس کو ذرا اس کے سامنے نیچا دکھاؤں. تمہیں فوراً قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی کہ مسلمان تمہارا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور مسلمان تمہارا بھائی ہے، لہذا بھائی کے ساتھ حسد مت کرو. تیرے نبی نے کہا ہے کہ حسد تمام اعمال اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے. فوراً یاد آ گیا، تم نے عمل کیا اور اس سے حسد چھوڑ دیا. موقع پایا، کسی کی غیبت کی نوبت آ گئی، تمہارے سامنے کوئی دوسری کی غیبت کر رہا ہے، اس کے بارے میں اچھی بات نہیں کر رہا، تمہیں فوراً قرآن کی آیت اور دفعہ اور قانون یاد آیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اسے کہہ دیا میرے سامنے کسی کی غیبت مت کرو، میں کسی کی غیبت سننے کے لیے تیار. یہ ہے قرآن کا یاد کرنا.
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत जब हिसाब किताब किया जाएगा तो हामिल कुरान मुसलमान को जो कुरान करीम का आलिम और हाफिज होगा, उस हिफ्ज से मुराद ऐसा हाफिज था जिसने कुरानी कवानीन को याद रखा, पल पल पे उस पे कदम रखा, हर कदम पे उस पर अमल किया, हर जरूरत के वक्त दफा याद आया और उस दफे पे अमल करके दिखाया। रबों से कहेगा इक़रा वरतक़े, वही दफाते कानून, पढ़ते जाओ और आगे चढ़ते जाओ। मेरे मौलवियों ने और शैतान साहब ने मेहनत की और उस कुरान करीम को कानून के से हटाकर, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम हटाकर, वो दफात का नाम हटाकर कुरान करीम के अल्फाज के साथ याद करने वाले को सारे जन्नत का ठेकेदार बना दिया। बात ही खत्म, न रहे बांस न बजे बांसुरी। फर्क समझ गए कि नहीं? नहीं, इतना छोटा सर नहीं हिलाओ, ये बड़ी जबान हिलाओ। फर्क समझ आ गया कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। हक नवाज साहब के गांव वाले जबान नहीं हिला सकते। अच्छा, गाली भी नहीं देते होंगे ये लोग। लड़ाई में गालियां तो नहीं देते ये लोग? देते हैं। फिर तुम्हारी बहुत जुल्म है, गालियां बक सकते हो और अच्छा जवाब नहीं दे सकते। कहते हैं 1.5 घंटा बयान करो। खुदा के बंदो, जिंदों के सामने बयानात होते हैं, मुर्दों के सामने तो मैंने अब भी बहुत लंबी बात की है। ये है बात। रब के साथ किसी और का नारा लगना, यही मिलावट है। बंदा अच्छा है मगर गलत मौलियों ने गलत कर दिया है। ये गलती अवाम की नहीं, मिलावट को शिर्क बोलते हैं। हम मिलावट नहीं मानते। सारी दुनिया में एक ही नारा लगेगा, नाराए तकबीर। बस रब के साथ किसी दूसरे का नारा लग गया, इसको शिर्क, इसको मिलावट कहते हैं। मिलावट मत किया करो बस। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान करीम कानून की किताब होता था। इससे हटते थे तो आदमी मुजरिम ठहरता था। जिस दफे से मुखालिफ होता था जुर्म बन जाता था। कुरान ने कहा था सच बोलो, जो सच नहीं होता था उसको झूठ कहा जाता था और झूठ के लिए सजा होती थी। एक सबसे बड़ी सजा ये होती थी, जो आदमी कज़्ज़ाब होता था उसकी गवाही नहीं मानी जाती थी। ये लंबी सजा थी। मगर बदकिस्मती से तुम तो कहते थे रोने से बदलेंगे नसीब। अरे तुम तो कहते थे रोने से बदलेंगे नसीब। तुम्हारी इस बात ने मुझे जिंदगी भर रोने न दिया। कुरान करीम आदलो इंसाफ और कानून की किताब होता था, मगर बदकिस्मती से अब सिर्फ तिलावत की किताब बन गई। पूरा दिन कुरान के खिलाफ जो, अरे छोड़ो अवाम को, वो तो अपने आप को अनपढ़ कह करके जरा बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे। जरा मौलवियों पे आओ जो सुबह शाम कुरान के जरिए कमाते हैं। हमारा उड़ना बिछोना कुरान है। लोग जमीन बोकर कमाते हैं, हम कुरान फरोख्त करके कमाते हैं। लोग सारी जिंदगी
सूरज के सामने खड़े होकर ड्यूटियां दे दे कर पैसे कमाते हैं। हम कुरान करीम और सुन्नत को फरोख्त करके ठंडी हवाओं में पैसे बटोर रहे हैं। लोग सारा दिन जमीनों में कुएं खोद कर, पसीनों से लड़कर, खून के आंसू बहाकर अपने बाल बच्चों को 1000 रुपया दिन नहीं बचा सकते। हम सिर्फ 5 मिनट नात के नाम पे, तकरीर के नाम पे, दरसे कुरान के नाम पे चंद अल्फाज बेच देते हैं, लाखों कमा लेते हैं। फिर भी मेरा लिबास सफेद है और इसका काला। जो सच कहता है लोग उसको बुरा समझते हैं। अरे जरा आओ हमारे सामने कि हमारा किरदार ये है कि हम कुरान और सुन्नत को बेचकर, अल्लाह और रसूल को बेचकर कमाते हैं। काम हमारा ये है कि सबसे बड़ा हसद हमारे अंदर, सबसे बड़ी किज़ब बयानी हमारे अंदर, तासुब हमारे अंदर, गीबत हमारी मजलिसों में। एक मौलवी दूसरे के हक के लिए रुकावट है, दूसरा तीसरे के लिए रुकावट है। अगर कोई हक बात कहता है तो उसके सामने रुकावट सिर्फ मुल्ला है। ये 1000 पार्टियों में कोई एक तो हक पे होगा ना। मैं अपने आप को हक नहीं कहता, छोड़ो मुझे। 1000 जमातों में हमने 1000 पार्टियों में इस्लाम को तकसीम किया है। ये 1000 पार्टियों में कोई एक पार्टी तो हक पर होगी ना। वो जो एक हक पर है जिसको तुम हक पर समझते हो, उस हक पार्टी का अगर मौलवी उठे और वो एक हक बात कहे, उसका मुकाबला तुम करते हो या हम करते हैं? जवाब दे दो। उनका मुकाबला कौन करता है? उलमा करते हैं। हक का मुकाबला भी उलमा करते हैं, सच का मुकाबला भी उलमा करते हैं। दुनिया में जितना काम खराब है मौलवियों ने खराब किया। खुदा की कसम, दीन को जितना हमने बरतरफ किया है, जितना नुकसान मौलवियों ने पहुंचाया है, ईमान से कहता हूं समझने वाला दिमाग नहीं है, समझने वाले कान नहीं है, तमीज करने वाली आंखें नहीं हैं। वरना जितना नुकसान कुरान और सुन्नत को हम अपनों ने पहुंचाया। करे गैर अगर बुत की पूजा तो काफिर, माने सतारों में करिश्मा तो काफिर। करे गैर अगर बुत की पूजा तो काफिर, माने सतारों में करिश्मा तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, इबादत करें जिसकी भी चाहें। हम जब किसी पार्टी के साथ हो जाते हैं तो दूसरों की नीकियां भी हमें बुरी नजर आ जाती हैं और अपने बड़ों की बुराई पर भी हम कसमें खा खा करके सवाब साबित करना चाहते हैं। सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? साथ दो इन बातों में, इन बातों ने हमें तन्हा किया है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक वीराने में बैठा हुआ था। ए लोगों, ये कुरान और सुन्नत में जो कुछ पड़ा हुआ है ये कहानियां नहीं, ये सुनाने वाली बातें नहीं, ये अमल के लिए लिखी हुई बातें हैं। ये इसलिए नहीं कि हम किसी में जगह जाकर तकरीर पर इतने पैसे लेकर लोगों को सुना गए। अमल कौन करेगा? बात उन्होंने किया है ना, काफी है। ए लोगों, ये अमल की बातें हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी एक वीराने जंगल में पड़ा हुआ है, तन्हा है, उनको लोगों ने निकाल दिया है, जलावतन किया है। इस मौजू पे मजीद जरूरत नहीं, इतना समझ लो कि जलावतन होकर के जंगल में पड़ा हुआ। एक साहब गए,
ان کی حالت دیکھی، مقام تو اس کا بہت اونچا تھا، پیغمبر کا صحابی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج پہنا ہوا ہے، اولئک ہم الراشدون کی خلعت پہن رکھی ہے۔ صحابی نے پوچھا کیسے ویرانے میں تنہا بیٹھے ہو؟ تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ تو ہجوم ہوتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، تمہارا حلقہ یہاں نظر آتا بہت بڑا، ہزاروں کے لوگ ہوتے، 5 پیسے کا ملا، 5 پیسے کا پیر جو ہوتا ہے، اس کے وہ کراچی تک مریدین کے ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ تمہارا تو نہ کوئی مرید ہے، نہ شاگرد ہے، نہ خادم ہے، تم تو ویرانے میں پڑے ہو، بیٹھنے کے لیے چٹائی تک نہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے سنہرے الفاظ میں چند لفظ بیان کر کے ساری امت کو ایک عظیم پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لم یدعا للمرء صدیقا، اچھے باتوں کی طرف بلانے نے، بری باتوں سے منع کرنے نے، اچھائی کی طرف بلانے اور برائی سے منع کرنے کی وجہ سے میرا کوئی دوست نہیں بچا۔ اس لیے کہ جب ایک چھوٹا بچہ تھا، کسی نے اس کو مارا تھا، ماں نے کہا روزانہ تم مار کھا کے آتے ہو، بات کیا ہے؟ بیٹے نے کہا اماں جان میں سچ بولتا ہوں تو مار کھاتا ہوں۔ ماں نے کہا یہ میں نہیں مانتی، تم سچ بولو گے لوگ تمہیں کیسے ماریں گے؟ تمہیں تو سینے سے لوگ لگائیں گے، لوگ چما لیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے سچ بولا لوگوں نے مارا؟ بیٹے نے کہا اماں جان اگر تمہیں سچ کہوں تو تم بھی مجھے مارنے لگو گی۔ اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بیٹے نے کہا اماں جان میرے والد تو 2 سال ہو گئے ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں، آپ یہ میک اپ، یہ سنگار، یہ بناوٹ، یہ مہندی، یہ سرخی، یہ پاؤڈر کس کے لیے لگا رہی ہو؟ تو اس نے اس کو واقعی مارا۔ یہ ابو ذر غفاری ہی اکیلا تنہا نہیں تھا، ارے ہم بھی تنہا ہیں۔ اگر تم کل سچ کہو گے خدا کی قسم تم بھی تنہا رہ جاؤ گے۔ تم جو کہتے ہو کہ صحیح کہتے ہو، اس سے کام نہیں بنتا، نعرہ تکبیر سے کام نہیں بنے گا، زندہ باد مرد آباد سے کام نہیں بنے گا۔ ارے کھڑے ہو جاؤ عوام و قرآن کے لیے، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ پیغمبر امی تھے، کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، 1,24,000 انبیاء کرام سارے کے سارے ان پڑھ امی تھے، کسی کے مدرسے میں انہوں نے نہیں پڑھا، کسی بھی مدرسے سے فارغ نہیں ہوئے۔ سارے انبیاء جن قوموں میں مبعوث ہوئے وہ قومیں بھی ساری امی تھے، صحابہ کرام ساری امی تھے، سارے ان پڑھ تھے، دستخط تک نہیں جانتے تھے۔ بدر میں مشرکین کو 70 بندوں کو جکڑ کر کے باندھ لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم مشرک ہمارے صحابہ کو لکائی سکھاؤ، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ انہوں نے لکھنا پڑھنا بھی مشرکین سے سیکھ لیا تھا، خود پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر قرآن کو مشرق اور مغرب تک پہنچانے والے صحابہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جب تک عوام نے قرآن کو اٹھا رکھا تھا، جب تک عوام قرآن پر عمل کرنے کے خود کو مکلف سمجھتے تھے، جب تک قرآن کو یہ عوام قانون کی کتاب سمجھتے تھے، پڑھنا پڑھانا فرض سمجھتے تھے، عمل کرنا فرض سمجھتے تھے، ساری دنیا پر خلافت عثمانیہ چھائی ہوئی تھی۔ لیکن جب عوام نے قرآن اور سنت کو علماء کے حوالے کیا تو علماء نے اس کا یہ حشر کیا کہ ایک ملک میں 1000 پارٹیاں بنا دی، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ پنجپیری ہے، یہ ششپیری ہے، یہ وہابی ہے، یہ اشاعتی ہے، یہ مرکزی ہے، پتہ نہیں کتنے نام ہے، گننا مشکل ہے۔
یہ کب جوان لڑکی، حسین لڑکا جو تیرا بیٹا ہو، تمہاری بیٹی ہو، تم وہ لوگوں کے حوالہ کرتے ہو؟ جواب دو یار۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا۔ ایمان سے کہو، تمہیں بیٹی بہت پسند ہے یا قرآن بہت پسند ہے؟ تمہیں بیٹا بہت پسند ہے یا سنت بہت پسند ہے؟ مگر قرآن اور سنت کو بے دڑک تم نے ہمارے حوالے کیا ہے، پوچھتے بھی نہیں ہو۔ مولوی کچھ کہتا ہے تم مان لیتے ہو۔ کل رات کو میں نے ایک بات کہی تھی، وہ بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، ورنہ موضوع تو ابھی تک میں نے شروع بھی نہیں کیا، اس لیے کہ فریاد لمبی ہو گئی۔ ایمان کس پر لانا فرض ہے؟ ذرا زور سے بولو، کس پر فرض ہے؟ کتابوں میں ہمارا ایمان کس پر ہے؟ قرآن پر۔ اگر اللہ اور قرآن کے مقابلے میں ہم کسی اور پر ایمان لائیں تو ہم کافر ہوں گے یا مسلمان؟ جواب دو، کافر ہوں گے۔ تو ایمان سے کہو، ہمارا قرآن اور اللہ پر ایمان ہے؟ نہیں، ہمارا مولویوں پر ایمان ہے۔ ایک مولوی آتا ہے، وہ 10-12 آیتیں سنا کر کے ایک مسئلہ بیان کرتا ہے۔ ہم اپنے فرقے کے مولوی کو فون کرتے ہیں، حضرت یار ہمارے علاقے میں ایک مولوی آیا تھا، فلان 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 پارے اور سورت کی آیتیں سنا کر اس نے کہا کہ قبروں میں جو مردے ہیں یہ مردے ہیں۔ حضرت میرا اعتماد آپ کے اوپر ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سب اس نے جھوٹ بولا ہے، قبروں میں جو ہیں لوگ ہیں وہ زندہ ہے۔ ایمان سے کہو، تم اس کی بات مانتے ہو یا اس کی مانتے ہو؟ اس کی مانتے ہو، اسی لیے تو تم نے اس کو فون کیا ہے۔ وہ تمہیں کہہ دیتا ہے کہ سب جھوٹ بول گیا، تم کہتے ہو بعض جھوٹ ہے۔ وہ تمہیں کہتا ہے اس کے پیچھے نماز بھی مت پڑھنا، تم پھر اس مسجد میں بھی نہیں جاتے ہو۔ تو تمہارا ایمان اس پر ہے یا اس پر ہے؟ اس پر ہے۔ یہ کافر ہندوستان میں نہیں، ہم ہی ہیں، اللہ ہمیں مسلمان بنا دے۔ ایسے کافر امریکہ میں مت ڈھونڈو، ہم ہی ہیں، العیاذ باللہ۔ لوگوں رب پر ایمان لاؤ، اپنا ایمان قرآن کے ذریعے بناؤ۔ تم دیکھ رہے ہو زمینیں فصلیں بو رہے ہو، جب فصل کمزور ہو جاتی ہے اس کو لوگ پانی دیتے ہیں اور کھاد دیتے ہیں، دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟ اگر کوئی زمیندار کہتا ہے کہ پانی اور کھاد کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی زمین میں فصل ہوتی ہے؟ جواب دو، نہیں ہوتی۔ ایمان بنتا ہے قرآن اور سنت سے۔ جب قرآن اور سنت پڑھا ہی نہیں تو ایمان کہاں ہے؟ خالی کھیت کے لیے زندگی گزار رہے ہو، درانتی اٹھا کر کے کھیت جا رہے ہو کہ میں اپنی فصل کاٹ لوں گا، وہاں تو فصل ہے ہی نہیں۔ قرآن اور سنت کے بغیر ایمان نہیں بنتا، تقاریر سے ایمان نہیں بنتا، درسوں کے سننے سے ایمان نہیں بنتا، کسی پیر کی مریدی سے ایمان نہیں بنتا، مولویوں کو کھانا کھلانے سے ایمان نہیں بنتا، مولویوں سے محبت رکھنے سے ایمان نہیں بنتا۔ قرآن اور سنت کو سمجھنے سے ایمان بنتا ہے۔ اگر کسی کے بیٹھنے سے ایمان بنتا تو صحابہ کرام جس شخصیت کے ساتھ بیٹھے تھے اس سے بڑی شخصیت نہیں تھی، پھر قرآن کیوں سیکھتے تھے؟ پھر سنت کیوں سیکھ رہے تھے؟ اس لیے سیکھ رہے تھے کہ صرف مولوی کے ساتھ بیٹھنے سے کام نہیں بنتا۔ عزیزان گرامی، قرآن اور سنت میں جو جو چیزیں حرام ہیں، حسد، بغض، کینہ، غیبت، بدنظری، جھوٹ، کذب بیانی اور لوگوں کی عزتیں لوٹنا، دوسروں کے حرام کو کھانا، قرآن میں صرف توحید ہی نہیں کہ بس اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، باقی جو چاہو وہ کرو۔ بہت سارے موحدین صرف توحید پر گزارا کرتے ہیں، گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے، والدین کی قدر نہیں کرتے، علماء کے غلام بنے ہوئے ہیں، اپنے جماعت اور تنظیم کو الہ بنایا ہوا ہے۔ ایک بات کروں اور آخری بات کروں، الہ کسے کہتے ہیں؟
اللہ کے ساتھ دوسرے اللہ کو ماننا کفر ہے یا نہیں ہے؟ مگر یہ کیسے ہوگا؟ امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اندر کمرے میں ایک مولوی صاحب سے ابھی تذکرہ کر رہا تھا، الہ کے معنی اور تفسیر کو سمجھانے کے لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، الہ وہ تصور ہے، الہ وہ چیز ہے، الہ وہ شے ہے جو تمہارے لیے حق ماننے میں رکاوٹ بنے، حق جانے میں رکاوٹ بنے، حق لانے میں رکاوٹ بنے، حق بولنے میں رکاوٹ بنے۔ مثلا ایک جگہ قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے، رب کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، آپ کو کسی نے اطلاع دی بھئی وہاں قرآن بیان ہوتا ہے، چلیں۔ آپ کو ایک دوست کہتا ہے مت جائیے، چھوڑو یار، وہ لوگ وابی ہیں، وہ پتری ہیں، وہ مماتی ہیں۔ آپ اس کی وجہ سے قرآن کے درس میں نہیں گئے۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ دوست کی وجہ سے۔ تو یہ دوست جس کی تم نے مان لی، قرآن کے درس اللہ کی کتاب کے مقابلے میں تم نے دوست کی مان لی، اس کی وجہ سے تم اس حق پہ نہ آ سکے، یہی تمہارا الہ ہے۔ یار میں فلان جگہ قرآن سننا چاہتا ہوں لیکن میرے والد صاحب ناراض ہوتے ہیں، یہ والد تمہارا الہ ہے، جس کی وجہ سے تم حق مان نہیں سکتے ہو، حق سے مل نہیں سکتے ہو، حق کو سن نہیں سکتے ہو، حق کو کر نہیں سکتے ہو، حق کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو، خواہ وہ تمہاری بیوی ہے، خواہ تمہارا باپ ہے۔ اللہ کہتا ہے گانے مت بجاؤ، بیوی کہتی ہے USB میں فلان کے گانے بھر کر لاؤ۔ ایک طرف اللہ ہے جو کہتا ہے مت لاؤ، دوسری طرف بیوی ہے جو کہتی ہے لے آؤ۔ اب دونوں کے درمیان مقابلہ ہے، جس کی تم نے مان لی وہی تمہارا الہ ہے۔ اس اعتبار سے ہم